الرحمن الرحیم اللہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء ایحسب الانسان ان یترک سدی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس کی ترجمہ کرتا ہوں. سو پاک ہے سبحان الذی، سو پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی سلطنت ہے. دائمی سلطنت انہیں کی ہے. دارا سکندر سب بادشاہی تو تھے کہیں ہیں. واپس ہے سکندر و دارا نے کھا رہے ہیں. حضرت تھانی کے خانقاہ میں بھی شعر تھا، بھی حضرت کے بھی لکھا ہوا تھا. یہی میں نے کل کہا تھا کسی سے کچھ اشعار بھول جاتا ہوں، چند کتبات جو میں کہتا ہوں لکھ دیجیے. کل ہی کہا ہے چند کہ کون سنتا ہے اسی چیز تو بھائی کسی وجہ سے کہتا آدمی. ہم کو بھی یاد دہانے کی ضرورت ہے. کیا سب کو ضرورت ہے مجھے. قرآن ہے یہ. دیکھیے کیا آ رہا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سو پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی سلطنت ہے. کوئی اس کی سلطنت سے بہت مشہور واقعہ مثلا تعلیم سے لیتے ہوئے تھے. ایک چیوٹی تھی، اس کے رزق کا اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا تھا کہ اس کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا جب اس چیوٹی کے جب چٹان ہے، سابق اسلام نے لکھا اس کو، چٹان ہے اس کو توڑا. یہ ہے واقعہ. ٹھیک سے اس کو دیکھوں گا میں دیر میں فون آتا ہے. چٹان کو توڑا تو دیکھا اس میں ایک چیوٹی چٹان میں، اور چیوٹی کو منہ میں ایک دانا ہے. وہ ذات جو اس چٹان کے اندر چیوٹی کو دانا دے سکتا ہے تو کیا مجھ کو رزق نہیں دے سکتا؟ یقین ہو گیا اس کو، رزق کے بارے میں یقین ہو گیا میرا. ایک بزرگ تھے، گئے کسی مسجد میں. یہ ہم نے حضرت سے سنا ہے، کہ ابھی دیکھا بھی ہے. کوئی شخص مسجد میں گئے مسافر کی طرف، تو انہوں نے پوچھا امام سے، نہیں امام نے پوچھا ان سے کہ آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں، کھانا کہاں کھاتے ہیں، جس انداز سے ایسی بات. اچھا پہلے میں نماز پڑھ لوں تب بات ہوتا ہوں. نماز پڑھ چکے تھے. ایسا امام جو اس کو اپنے رازق کے جس کے دینے پر اطمینان نہ کرے، وہ امام ایسا نہیں جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. کھانا کہاں سے کھاتے ہیں اس پر میں نے سنا حضرت سے ملنا تھا. بارہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. سو پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی سلطنت ہے. یہ فرمایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے.
سو یہ فرمایا کہ اس نے موت کو اور حیات کو پیدا فرمایا ہے، اور ان دونوں کو پیدا فرمانے میں بڑی حکمت ہے، دونوں کو۔ اور وہ یہ کہ تمہیں آزمائے تاکہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں آتے جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، تو زندگی یہی ہے۔ یہ موت و حیات پوری ہی بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ انسان یوں نہ سمجھے کہ میں یوں ہی ابس بغیر کسی حکمت کے پیدا کیا گیا ہوں۔ راجہ سورہ قیامہ میں ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بہت عمدہ خیر، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ انسان کی تخلیق عبث ہے، نہ اس کی زندگی خواہ ہے۔ پیدا بھی کیا گیا حکمت سے، زندہ حکمت سے۔ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کے زندگی کے لیے احکام بھیجے ہیں، ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ جتنا بھی زیادہ کوئی شخص اچھا عمل کرے گا اسی قدر اچھا آدمی ہوگا۔ اچھا آدمی وہی ہے، اور وہی شخص خوبی کے صفت سے متصف ہوگا۔ خوب وہی ہے جو اپنے مقصد کو پیش نظر رکھے۔ پھر جب مرے گا تو زندگی کے اعمال کا حساب ہوگا، اور جتنے جس کے اچھے اعمال ہوں گے اسی قدر یوم آخرت کے نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اس سے بڑھ کے بات ہو سکتا بات یہی، نبی تبشیر اور انذاری کے لیے آتا ہے، بشارت سنانا اور ڈرانا۔ آدمی کو سب سے بڑا فریضہ یہی ہے، خالی ادھر ادھر کی ہے بکواس۔ ادھر سے میں گیا تھا، بڑی دیر تک زور سے بولے، اپنے آپ نہیں تھے، کہا بقیہ آئندہ وہی ٹھیک نہیں ہوا، آئندہ کا وہ رہے گا کس رہے گا، بات کر دو جیسا کرنا ہے۔ میں کمال یہ سمجھتے ہیں، خدا تو کہیں نہیں کہتا آئندہ، جو ہے ایک آیت میں واس کے لیے کافی ہے کہ ایک آیت کافی۔ میں اب تک سوچتا رہتا، زوروں سے بول رہے تھے، بولے وہ کیا ہے؟ اور میں کہا اچھا کل، اب کل کوئی رہے گا تب تو سنے گا، تو مسافر گیا ہے کہیں۔ بہت نقصانات بھی ہوئے ہیں، غلط روایتیں اکثر واعظین نے لکھا ہوا ہے، موضوع حدیث سے زیادہ واعظین نے، اور جو بھی اس قسم سے بے تحقیق، تو مجھے وہی یاد رہتا ہے حضرت علی نے فرمایا، بہت اچھا ہے۔ حضرت علی بصرہ کے جامع مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کچھ بڑھ بڑھ کے کئی آدمی کتنے واز کہہ رہے ہیں، تو سے کہا کہ تم کو کس نے واز کی اجازت دی تم لوگوں کو؟ یہ حضرت علی اب کہا کہ دیکھیے کس نے اجازت دیا تم؟ واز کے لیے بھی عدالت شرط ہے اور علم شرط ہے، عدالت عادل ہو، شاہ صاحب نے لکھا، اور علم ہو، ورنہ منکر کو معروف، معروف کو منکر بیان کر دے گا۔ کس نے واز کی اجازت دی ہے؟ میں نے بلایا حسن بصری کو، بتاؤ میں تم سے بات کس کی اجازت سے؟ خاموش، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ کہا لیجیے، دنیا میں سب سے بہتر چیز بتاؤ۔ کیا کہا؟ بارہ باقی بادشاہی سب سے عمدہ چیز ہے۔ یہ پرانی لوگوں کی بات ہے نا، نئی کسی پیر کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی
جو سر حلقہ چشتیہ وہ ان کا لاؤ، حسن بصری دونوں ایک سے ایک. دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فوراً جواب دیا ورا. سمجھے ہوئے تھے دین کو، طریق کو. سب سے بہتر چیز ورا. میں بھی ورا کے خلاف سمجھتا ہوں. جس مد میں کوئی آئے روپیہ اسی میں خرچ کرنا چاہیے. کار خیر میں بھی خرچ کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس میں خرچ کیا. میں خود ایک بہت بڑے آدمی کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا دیکھیے مولانا، ہم لوگوں نے ان کو روپیہ دیا تھا تفسیر کی کتاب چھاپنے کے لیے، اسے دوسری کتاب چھاپ دی ہے. مجھ سے خود کہا انہوں نے. اب بڑے عالم کی بات ہے، ہر ایک کتاب ہی چھاپا، عمدہ مفید تھی، لیکن نہیں، جب نام لے لیا تو اسی چھاپ. کہتا رہتا ہوں میں میرے دوستوں، جو کہتا ہوں عمل کرنا چاہتا ہوں میں. دعا کیجیے کہ عمل ہوتا رہے. مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے وہ. اور بڑے آدمی کی بات ہے وہ. ان کا ظاہر کہ یہ سیٹ مجھ سے اور کیا کہا، یہ کہ فلاں آدمی کو فلاں کتاب چھاپنے کے لیے تفسیر کی دیا تھا. بارے میں کیا چھاپ دیا انہوں نے؟ معلوم ہوا کہ مرد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جہاں آپ پڑھاتے ہیں اوپر چھپر تھے، اور ادھر جو ہے مکتب لوگ پڑھاتے ہیں وہ دونوں. تو ایک بڑھیا نے قاری ولی اللہ صاحب نے جہاں پڑھاتے بوشیدہ اس کے لیے روپیہ دیا تھا بنوانے کے لیے بمبئی میں. ہم نے چاہا کہ وہ جہاں مکتب ہے مسجد کا سامنا بھی ہے، اچھا ہو جائے گا. جو ایسا کچھ قاری ولی اللہ نے منع کیا نہیں. جس چیز کے لیے حالانکہ وہ مسجد کا ایک حصہ ہے سمجھ رہے نہیں، کبھی بیان نہیں کیا ہے، لیکن مجھے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے. اس کا میں بہت اہتمام کرنا چاہتا ہوں. جس کتاب کے لیے دیا ہے مجھے اس وجہ سے وہی کتاب چھپا. اللہ کا شکر. دعا کیجیے. تو اسے پسند نہیں کیا، کہا نہیں وہی بنوائیے، ہم نے اس کے لیے دیا. اس کو دیکھ کر کے یا سن کر کے ہوا ہوگا کہ بالکل ویران جگہ ہے. جہاں ہی پڑھاتے شروع میں بڑھیا تھا، کسی سے خالی ہوا تھا تو مت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وہ مت کیا ہوگا، شہد والی مت ہو جائے گی، ڈسے گئے. اللہ جب یعنی کار خیر ہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ کتاب میں تھے ہوئے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا. دنیا میں جینا ہے، عمل کرنا ہے، پھر مرنا ہے، پھر حساب کتاب ہے. اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ہے، برے اعمال کی بری سزا ہے. برے اعمال مرنا سب کو. کتنے لوگوں کو مرے ہوئے دیکھ چکے ہم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. انہوں نے جمع کر دیا ہے الگ الگ، معلوم نہیں تو مجھے نہیں. کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ حکیم کا کوئی امر حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جس کو نہیں کیا حکمت سے، جس کو کیا حکمت سے. اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے، یہ وعد ہے. یہ وعد ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
چہارم یہ فرمایا ہے کہ وہ عزیز یعنی زبردست ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ فرمایا کہ وہ عزیز یعنی زبردست ہے، کوئی بھی اس کی گرفت اور سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا. جسے وہ عذاب دینا چاہے اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہاتھ گواہی دے گا. ہمارے ایک صدر مدرس تھے دارالعلوم مئو میں، بیان کرتے تھے ہاتھ گواہی دے گا تمہارے خلاف. اچھائی کا بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا. ہم لوگ گئے، حضرت تھے، مجھے سمجھ میں نہیں تھا، پیدل تھے، رکشے سے نہیں تھے. صاحب صاحب وہ اسی سے دور کا نماز پڑھ لیا جائے. اب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت اس طرح کا ہو. میں تھا کیا آؤ نماز پڑھ لی جائے تاکہ یہ بھی زمین گواہی دے وہاں اس سیزن کی زمین. اب پڑھنے نہیں دینا چاہتے، چلو پتا چلے گا وہاں پٹائی ہوئی تب تو لوگ اللہ. اب پر فارم بنوا نہیں پڑ سکتا. اب کی بات کر رہا، سب لکھا جا رہا ہے، یہ بھی لکھا جا رہا ہے. ہماری زمین ہماری اطاعت نہیں ہو سکتی. ہماری زمین ہے، اس پہ اطاعت نہیں ہو سکتی. چلو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات. سورہ ہود رکو نمبر 1 میں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. چہارم یہ فرمایا کہ وہ عزیز یعنی زبردست ہے، کوئی بھی اس کی گرفت اور سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا. جسے عذاب دینا چاہے اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. وہ غفور بھی ہے، جسے بخشنا چاہے کوئی اس کی بخشش کو روک نہیں سکتا. یہ فرمایا کہ اس نے 7 آسمان تہ بتہ یعنی اوپر نیچے بیان کیا. یہ بھی اس پر ایمان ہونا چاہیے. سائنس کے لوگ کیا کہتے ہیں، حد نظر کچھ نہیں. میرے کو سمجھو کہ آسمان ہے، جیسے یہ چھت ہے ویسے وہ چھت ہے، کوئی فرق نہیں. چھت ہے، حد نظر نہیں ہے. یہ کوتاہ نظر تم لوگ. یہ فرمایا کہ اے مخاطب تو رحمان جل مجدہ کے تقریب میں کوئی فرق نہ دیکھے گا. اس نے جس چیز کو جس طرح چاہا بنایا. آسمان کو جیسا بنانا چاہا وہ اسی طرح وجود میں آ گیا. آسمان نہ اس میں کوئی شگاف ہے، ما لہا من فروج، کوئی شگاف نہیں. اور نہ ایک آسمان دوسرے آسمان پر گرتا ہے. بغیر ستونوں کے قائم ہے. ایمانیات ہے کہ نہیں؟ آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. آخرت بنیادی ہے. توحید اور رسالت اور آخرت بنیادی عقائد اعمال. توحید، رسالت اور آخرت. اور آخرت کے منکر زیادہ ہوئے ہیں، ہم نے حضرت سے سنا ہے. آخرت کے منکر جتنے دہریہ لوگ ہیں آخرت کے منکر. آ جائے گا کوئی لوگ پاتا ہے زلزلہ، سیلاب جو آتا ہے، سیلاب بہا کے لے آتا ہے سب کو. کیا اس میں سائنسداں لوگ نہیں رہتے؟ ادھر میں لندن میں تھا تو بہت بارش ہوئی رات میں، ریل بند ہو گئی. میں نے خود دیکھا باہر نکلا کسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ، درخت بڑے بڑے گرے ہوئے. لندن کی بات ہے. دیکھا اسے دیکھا ہی تھا. ایک آدمی نے کہا، ہی نالائق ہمیشہ پیش گوئی کرتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اپنے شہر کی ان کو پتا نہیں کہ رات میں آج کیا ہونے والا ہے. کہا کوئی رپورٹ نہیں ریڈیو کی نہ اخبار کی یہ بتلاتے کہ 3 بجے رات میں یہ ہوگا. مجھ سے خود ہمارے سامنے کوئی تھے، وہ تھے کہ نالائق ویسے سب خبر دیتے رہتے ہیں.
دوسرے کی خبر دیتے ہیں، اپنی خبر نہیں دیتی، اپنی خبر نہیں. یہاں رات میں کیا ہونے والا ہے موجود ہے، ان کو یہ خبر نہیں. بہت زبردست سیلاب کے برسات، سب گرا پڑا، تمام درخت وہاں بھی بڑے بڑے گرے ہوئے، میں نے خود دیکھا. تو کسی نے کہا ہے ایسے ہیں، اپنی خبر ان کو نہیں ہے کیا ہے، اور دوسرے کی اعلان کرتے رہتے ہیں. یہ بیان فرمایا کہ ہم نے قریب والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا. چراغوں سے ستارے مراد ہیں، جیسا سورہ صافات میں ہے. یہاں دیکھنے موقع نہیں ملتا آسمان پر. دیہات میں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو یہاں ستارے ہیں، وہاں خوب نظر آتا ہے ستارہ. روشنی نیچے، سب نیچے کی روشنی میں رہتے ہیں، وہاں اوپر کی روشنی نظر آتی ہے دیہاتوں میں. رات کو آسمان کی طرف دیکھو تو ستاروں کو جگمگاہٹ سے ایک خوبصورتی کا کیف محسوس ہوتا ہے. ستارے اللہ یہ بات اصحاب فرحت و سرور اور اہل نظر سے پوشیدہ نہیں. الحمدللہ کھانے کے بعد وہاں بیٹھا ہوں میں، لیکن کبھی سردی لگتی ہے، کبھی وہاں چل ہی نہیں پاتا ہے. لیکن پوچھیے لوگ رہتے دیکھا نا، دیکھتے ہی نہیں ہوں ستارے. بڑا فرا ستارے دیکھو وہاں گیا ہوا زیادہ ہوتا تو ہمارے ستاروں سے سب وقت معلوم کر لیتے تھے. یہ ستارہ یہاں ہوگا کہ یہ ہوگا، ستارہ اسی سے اذان دیتے تھے آگے ستاروں. اس وقت ہے کہ نہیں غور کریں اللہ کی صنعت کو دیکھنا. ہم صنعت کو تو دیکھ رہے ہیں، یہاں کی صنعت کو تعجب ہوتا ہے، اللہ کی صنعت کو نہیں دیکھتے. رات کو آسمان کی طرف دیکھو تو ستاروں کی جگمگاہٹ سے ایک خوبصورتی کا کیف محسوس ہوتا ہے. یہ بات اصحاب فرحت و سرور اور اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے. آسمان کی طرف دیکھو. یہ فرمایا کہ ہم نے ان چراغوں انہیں ستاروں کو شیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا. شیاطین مارنے کا کام بھی لیا جاتا ہے. ستاروں سے ان کے مارنے کا کام بھی لیا جاتا ہے. اسے ضروری نہیں ہے کہ ستارہ خود اپنی جگہ سے ہٹ کر شیطان کو لگے. ستاروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں جو شیاطین کو مارتی ہیں. سورہ حجر میں الا من استرق سبب فاتبعه فی شهاب، مگر یہ کہ کوئی بات چوری سے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک روشن سورہ لگ جاتا ہے. سب ایمانیات کوئی شک بھی نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ جو مقصد اس کا ہو. سب سائنس کی چیزیں ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں. کہاں لوگ پہنچ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، مانتے بھائی. چاند پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے مان لیتے ہیں پہلے. ارے وہ لوگ کہہ رہے ہیں سائنسدان لوگ پہنچ گئے ہوں گے، وہ شبہ ہوتا ہے. لکھا ہے امام غزالی نے لکھا محمد ابن عبداللہ جو کہتا ہے تو اس میں شک ہے. اب محمد ابن زکریا جو کہتا ہے اس میں شک نہیں ہے. وہ حکیم تھا، وہ نبی کے بعد معتبر ہو گئی کہ وہ حکیم کی. محمد ابن زکریا جو کچھ کہتا ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. محمد ابن عبداللہ جو کہتا ہے اس میں تسلیم نہیں، شک و شبہ ہے. کہہ دیا اس کا یہ خاصہ ہے، برف شکی مانتے ہی نہیں. نبی کہتا ہے اس کا اس عمل کا یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا. اب وہ حکیم تھا زکریا. محمد ابن زکریا کی ہر بات مانی جاتی ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ کے بارے میں شک و شبہ کیا جاتا ہے. ستاروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں جو شیاطین کو مارتی ہیں. سورہ حجر میں
بہت ہے مجھے. سورہ ملک کے شروع میں جو خلق الموت والحیات فرمایا ہے اس سے بظاہر متبادر یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حیات دو وجودی چیزیں. خلق الموت، موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے. ہم بھی تو لیسی سے پیدا کیا ہے، تو موت ہی کو اگر پیدا کیا تو اس میں حرج کیا ہے، اشکال کیا؟ کوئی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ موت اور حیات دونوں وجودی چیز ہے. موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے حیات کو پیدا کیا موت کو بھی پیدا کیا. اگر موت کو عدم الحیات سے تعبیر کیا جائے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ روحیں نکال لی جاتی ہیں. روح کا نکالنا اور نکلنا یہ تو وجودی چیز ہے. اس اعتبار سے موت کو وجودی چیز کہتے ہیں، کسی تعامل کی بات نہیں ہے، اور ہمیں زیادہ غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیسے موت کو پیدا کیا، بہت سی چیز تم کو نہیں سمجھ میں آتی، مانتے ہو نہیں آپ. تو اللہ نے اگر کہہ دیا موت حیات کو پیدا کیا تو کیا اشکال ہے؟ سمجھو جو مقصد ہو اللہ کا. سمجھے؟ بہت عقیدے میں یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اب تو اسی کا امتحان ہے. اس پر تم نے کیا کیا، تسلیم کیا کہ نہیں کیا. اور جن لوگوں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، عذاب و بئس المصیر. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. دیر نہیں لگتی. وہ صاحب کوئی قانون ہوتا ہے بہت دنوں کے بعد نافذ ہوگا، وہ قانون بھی بہت دنوں کے بعد نافذ ہو جائے گا. جو چیز آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. جو آنے والی چیز ہے وہ آئے گی، آ جائے کل آئے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. جانا ہے سب کو، نہیں بری جگہ کسی کے لیے اچھی. ڈرایا ہے اللہ نے، ڈرایا ہے. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی زوردار آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. ایسا محسوس ہوگا کہ وہ سک ویسے پھٹ جائے گی. چاہیے کہ جہاں کہیں چشمہ گرتا ہے آواز ہوتی ہے، میلوں پہلے سے آواز ہوتی ہے. پانی اوپر سے آتا ہے، گرتا ہے، اچھلتا ہے. افریقہ میں ہے وہ، زمبیا میں. یہاں بھی ہم نے امریکہ والے بھی دیکھا تھا، کرالا ادھر ارے بالکل پوچھتا کچھ نہیں. زمبیا میں واقعی زمبیا بہت زوردار. چلیے بس یہاں کی بات سنیے. ایسا محسوس ہوگا کہ وہ سب کی وجہ سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کافروں کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی. ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ ہے سب کی نہیں. پھر ایمان بھی ہونا چاہیے، معلومات بھی ہونی چاہیے. ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تو تھا، سو ہم نے جھٹلایا. صاحب وہاں جھوٹ نہیں بولیں گے، وہاں جھوٹ نہیں بولیں. ہمارے پاس ڈرانے والے سو ہم نے جھٹلایا. اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم لوگ صرف بڑی گمراہی میں ہو. یہ کہیں گے کیا ہے سب یہ ہے وہ ہے دوزخ کے اندر. وہ یوں کہیں گے کہ اگر ہم سنتے
یا سمجھتے تو ہم جلنے والی آگ میں نہ ہوتے. افسوس، اب افسوس بھی ہے، کاش کہ ہم سنے ہوتے تو اس سے بچ جاتے. حاصل یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے. سو دوری ہے جلنے والے آگ والوں کی. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جب بھی کافروں کی کوئی جماعت دوزخ میں ڈالی جائے گی تو جھڑکنے اور ڈانٹنے کے طور پر دوزخ کے محافظین ان سے دریافت کریں گے کہ تمہیں یہاں آنا کیسے ہوا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ سب تفسیر خدا نے بول لگے. اس سے سچا کلام کوئی ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو بنی آدم کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے ان میں سے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا جسے تمہیں منکرین کے عذاب سے باخبر کرتا کہ منکر لوگوں کو یہ عذاب ہوگا اور جھٹلانے والوں کو یہ سزا کسی نے بتایا نہیں تھا تم کو. کافر جواب سنیے، کافر یہ سن کر جواب دیں گے ہاں ڈرانے والا تو آیا تھا. ڈرانے والا کوئی سنتا نہیں اس وقت، کوئی نہیں سنتا. معمولی صورتیں تھوڑے نا، ہمارے بزرگان پڑھتے بھی ہیں، سنیں چیخ نکل جاتی ہے. یہ سب معمولی چیز تھوڑی نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنی آدم کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے ان میں سے کوئی رسول تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا جسے تمہیں منکرین کے عذاب سے باخبر کیا ہو اور جھٹلانے والوں کی سزا کو بیان کیا ہو. کافی یہ سن کر جواب دیں گے کہ ہاں ڈرانے والا تو آیا تھا. یاد رہے گا، یہی بول جائے. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں حافظہ بھی ہے. ہاں ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اور خالی جھٹلایا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسولوں پر بڑی گمراہی میں بتا دیا ہے. کافی لوگ ساتھ ہی وہ بھی کہیں گے بلکہ یہ بھی کیا ہے اللہ کے رسول ہی کو بڑی گمراہی میں بتا. یہ آئے بھی ہم نے ان کی بات کیا، ہم ہی نے ان کو گمراہ کہہ دیا. پوری بات آج بھی اسی یہ ہم لوگ دعوت ہی بہت دن کی بات ہے. تو اس گھر میں کچھ دہریہ لوگ بھی تھے تو بیچاری دعوت دیے تھی، ڈر بھی رہی تھی. ہم لوگ تھے بھائی کا سر، ہم لوگ جا رہے تھے، ہنس رہے تھے. یہ ہنس رہے تھے کہ وہ لوگ ہیں جو آخر کو مارنے والے. یہ انداز ہے، یہ بیوقوف لوگ ہیں، ہم تو دہریہ ہے. یہاں بھی تھے ایک آدمی مر گئے، پتہ چلے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقها قترۃ اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ. سمجھ آج جیسا زور دکھاؤ. اللہ تعالیٰ ایمان رکھو. مرنے میں کیا بھائی، قیامت کے آنے میں کیا دے رہا ہے؟ ہم مر گئے، قیامت آ گئی. ہماری تو قیامت ابھی شروع، قبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو آسان کرے ہم لوگ.
مجھے غیب کی چیزیں تم کو دکھلائی پڑے نہ دکھلائے. لکھا ہے وہاں علی میں نے لکھا, ایک صوفی عبدالرب صاحب تھے, بہت رومی صاحب کے خسر تھے, بہت زبردست لمبے ٹانگے, لیکن بہت ایمانیات میں بڑے مضبوط تھے. وہ صوفی عبدالرب صاحب, رومی صاحب وغیرہ تھے, مری یونس وغیرہ ان کے خسر تھے. وہ تھے ماسٹر مدرس تھے, جہاں جاتے 6 مہینے سے کبھی کسی اسکول میں نہیں رہے, کسی کو مارا پیٹا, کوئی ڈال دیا, بہت تبادلہ. ہم لوگ تھے یہاں حسب علی سر گاؤں میں. تمام منظور صاحب نے لکھا ہے کہ جن لوگوں سے متاثر ہوا ان میں سے ایک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہے اور ایک صوفی عبدالرب صاحب ہے. ان کا دیوان بھی ہے بہت عمدہ. تو ایک منکر عذاب قبر تھا, وہ کہتا ارے سب کچھ نہیں, سب لوگ آج ہی وہ کہا کچھ ہے ہی نہیں, عذاب قبر کیا چیز ہے. تو انہوں نے کہا آئے بڑے شیر لمبے تھے, کہا دیکھو ہم تم کو عذاب قبر دکھائیں گے تم کو, چلو لیکن دیکھو غسل کر کے کپڑا پہننے اچھا پہن لو, کیونکہ امید نہیں ہے کہ تم واپس آؤ گے. وہ اسی ڈر گیا, وہ اتنا یقین سے کہا انہوں نے نہا دھو کر کے کپڑا اچھا پہن لو, لیکن کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ وہاں سے تم دیکھو گے, نہیں تو ڈر گیا. وہ امام علی میں لکھا ہے اس کو, بہت متقد تھے ان کے. امام منظور صاحب بھی نعمانی ہیں, اور وہ ہے جسے تمہیں منکر کافر یہ سن کر جواب دیں گے کہ ہاں ڈرانے والے تو آیا تھا لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا, اور یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, اور صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہی کو بڑی گمراہی میں بتایا. کافی لوگ ساتھ ہی یوں بھی کہیں گے کہ اگر ہم سمجھنے کے طور پر ان حضرات کی بات سنتے, ان کو بات تو سمجھتے, تو آج ہم جلنے کے عذاب میں نہ ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے فاعترفوا بذنبہم. یہ بات کہہ کر اگر ہم سنتے, یہ بات کہہ کر کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو آج جلنے کے عذاب میں نہ ہوتے. اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے, یعنی یہ مان لیں گے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. سو جلتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ کے لیے اللہ کے رحمت سے دوری ہے. یہ دوری ہمیشہ کے لیے, کبھی بھی ان پر رحم نہیں کیا جائے گا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم واجهروا به انه علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, اب دیکھیں آ گیا انعام, بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اور تم اپنی بات کو چپکے سے کہو یا زور سے کہو, بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. کیا وہ نہیں جانتا جسے پیدا کیا, حالانکہ وہ باریک بھی ہے اور باخبر ہے, وہی نہیں جانے گا. بہرحال ہے کیا وہ نہیں جانتا جسے پیدا فرمایا. تیسری آیت میں فرمایا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جب وہ ہر چیز کا خالق ہے تو اپنے ہر مخلوق کو کیسے نہ جانے گا. تمہارے احوال و اقوال بھی اس کی مخلوق ہے, اسے وہ سب کا علم ہے. اور زور سے آہستہ سے بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر و باطن کا ہر چیز, ہر قول ہر فعل کا اس کو علم ہے. اس کے احاطے علمی سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تمہارا یہ خیال کرنا کہ آہستہ بات کریں گے تو وہ نہ سنے گا اور اسے ہماری بات کا علم نہ ہوگا تو ہماری گرفت بھی نہ ہوگی, یہ سب تمہاری جہالت ہے اور ضلالت ہے.
گمراہی ہے، وہ تمام عقائد اعمال پر ضرور وہ تمام عقائد و اعمال پر ضرور سزا دے گا، سب معلوم ہے۔ بہرحال یہ قرآن ہے، قرآنی بات ہے کہ نہیں بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بات سے اثر دے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ کوئی تھوڑی سی ایسا بس تھوڑا سا خیال رکھ کرنا ہے، میں اپنے کو بھی کہتا ہوں خیال کرنا ہے، تھوڑا سا تبدیلی کرنا ہے، خیال کی تبدیلی آخر سامنے۔ زیادہ تو اسی پر آخر کو نہیں مانتے، تم سوچ لو کہ ہر چیز بدلتی رہتی ہے، اللہ اس کو بدل کے دوسری دنیا بنا دے، کیا تعجب کی بات ہے؟ سوچ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آخرت پر ایمان کامل عطا فرمائے۔ یا اللہ جیسے الحمدللہ توحید پہ ایمان ہے، رسالت پہ ایمان ہے، قیامت پہ بھی ایمان کامل عطا فرمائے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے۔ ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا، توحید اور رسالت اور قیامت، یہی ہے، انہیں کو درست کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔